اور اگین میں سے مراد میں اپنی بڑائی نہیں بتا رہا, میں اپنے کچھ دوستوں کو بھی جانتا ہوں جو یہ کام کرتے ہیں, کہ میں مہینے میں کبھی ایک کبھی دو ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن, کبھی ایک کبھی دو کبھی 5 سیگمنٹس یا شوز یہ سوچ کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس میں ریٹنگ شیٹنگ نہیں آنی, لیکن مجھے تھوڑی سی کنٹریبیوشن ہو جائے گی, لیکن یہ میں 5 سے 15 کر پاؤں گا اگر رسپانس اچھا ہوگا, اور یہ 5 سے 1 ہو جائے گا اگر رسپانس 0 ہوگا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 وے پروسیس ہے. آئی تھنک اٹ از اے گڈ سجیشن, اور اس میں پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی, اور میرا اس میں انپٹ یہ تھا کہ یہ جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز گورنمنٹس بناتی ہیں نا, وہ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی کے نام پر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو کرب کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ جو میرا پولیٹیکل اوپوننٹ ہے اس کو کس طرح مارنا ہے, وہ اینکر جو میرے خلاف بات کرتا ہے اس کو کس طرح دبانا ہے. اگر ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز اس طرح کے کنسٹرکٹیو کام کر لیں کہ جی باؤنڈ ہے وسیم بادامی کہ آپ نے X% جو پروگرام میں کرنا ہے, تو پھر تو مجھے بھی آگے جواب دینے میں بڑی آسانی ہے نا. سو آئی تھنک یہ جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز اور میڈیا کی آرگنائزیشن ہیں وہ اس طرح کے کسی فارمولا پہ کام کریں تو اٹ از اے ویری گڈ سجیشن, جس پہ پہلے بات بھی ہوئی ہے, یہ میچور نہیں ہو سکا آئیڈیا, بٹ آئی اگری ٹو دس, آئی کانٹ اگری مور, یو رائٹ. جی بات کر سکتے ہیں, بات کر جی جی. وی جسٹ اپریشیٹ وٹ وی آر ٹاکنگ, بہت اچھا لگا سننا آپ کو, لائیو دیکھنا. لیکن ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے مسنگ لگتی ہے, اسپیشلی سائنس سے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں, جس طرح آپ کا اگر میں رمضان کا پروگرام دیکھوں تو یو میک اٹ سو گلیمرس. کیا اسی طرح ہم اپنے سائنٹیفک پروگرامز کو کچھ گلیمرس نہیں کر سکتے؟ وائی دے آر سو ڈرائی؟ اکنامکس کے جو پروگرامز ہوتے ہیں یا ایجوکیشن کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بہت ڈرائی ہوتے ہیں, تو وی نارملی گیٹ بور ود دا ڈرائی اسٹاف. جس طرح آپ کا اپنا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان کا جو پروگرام ہوتا ہے, ایوری بڈی میرے خیال ہے ہم سب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ریزن ہے کہ اس میں تھوڑا گلیمر ہے, تھوڑا انٹرسٹ ہے ہمارا. تو کیا ہم اپنے جو سیریس پروگرام ہیں اگر ہم انہیں لائٹر نوٹ پہ لیں, ان کو تھوڑا سا ایجوکیشن کے ساتھ کچھ اور ایڈٹ, یہ ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور جب بھی اس طرح کے پروگرامز کرنے کی کوشش ہو یا ہوتی ہے تو جس طرح اگین میں اپنے پروگرامز کی ایگزامپل دوں گا تو بہت ایسا لگے گا کہ میں اپنی بات کرنے آیا ہوں گا یہاں پہ. لیکن یہ بات ٹھیک ہے, میں نے اپنے طور پہ بھی کوشش کی کہ جب بھی کسی ڈرائی سبجیکٹ کو اٹھائیں تو پھر اس کو جتنا زیادہ اس کو ایک عام فہم اور بنا سکیں. سو یس, بٹ آئی تھنک بیسک یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے جو انہوں نے بھی کہیں, جو آپ بھی کہہ رہی ہیں, لیکن جو بیسک جو شفٹ ہے نا اس مائنڈ سیٹ کا, یہ بہرحال اس وقت ہی آئے گا جب وہ چیز ہوں گی جو میں نے عرض کی ہیں. اور پھر جب یہ بیسک شفٹ آئے گا اور اس طرح کے پروگرام ہونا شروع ہوں گے, پھر اس طرح کے سارے ایلیمنٹس کا خیال رکھنا ہوگا. ابھی تو کبھی ایک پروگرام میں کر لیتا ہوں, کبھی ایک کوئی اور کر لیتا ہے, اور اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جتنا بہتر بنا سکیں. لیکن ابھی چونکہ ایک کوئی پراپر میکینزم نہیں ہے اس طرح کے پروگرام کرنے کا, تو وہ اتنا اچھا ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا جس طرح ہم رمضان ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یا باقی چیزیں. سو مجھے لگتا ہے ایک دفعہ سفر اس جانب شروع ہو جائے پھر چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. میں اپنا پارٹ پلے کرنے کی کوشش کروں گا, آپ لوگ اپنا پارٹ پلے کرنے کی کوشش کریں. All right, we'll take one last question. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریسنٹلی میں آج جب آئی ہوں صبح تو میں نے ایک پوسٹ دیکھی آپ کے متعلق, اور اس کے متعلق مجھے آپ سے بات کرنی ہے. وسیم بادامی جو ایک ہوسٹ ہیں, وہ میرے گھر میں ہمارے بہت فیوریٹ ہوسٹ اس طریقے سے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے چینل کی ڈیمانڈ ہے یا آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے کہ آپ ریلیجن پہ بھی پروگرام کرتے ہیں, آپ پالیٹکس پہ بھی کرتے ہیں, آپ سوشل ایشوز پہ بھی کرتے ہیں, آپ کرنٹ افیئرس پہ بھی کرتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی جو ایک جمپ مارا ہے, شاید آپ کے چینل کی ڈیمانڈ ہوگی, جو آپ نے یہ پی ایس ایل کی کنٹروورسی میں بیچ میں ایک وار کا حصہ بنے. تو آج ایک پوسٹ میں نے دیکھی ہے جو کہ سمرا آ چکی ہیں یہاں پہ, میری پی آر کی فیلو ہیں, اور یہ دس از ون ٹاپک وچ از ویری کرنٹ اینڈ ویری کلوز ٹو آور ہارٹ, وچ از سوشل میڈیا ٹرولنگ. ٹھیک ہے نا,
کہ اسٹارز کو جس طریقے سے ٹرول کیا جاتا ہے. تو جو ہوسٹ ہیں, فار ایگزامپل آپ ہیں, کاشف ہیں, اور بہت سارے ہوسٹ ہیں, وہ ابھی اس ٹرولنگ کے زمرے میں نہیں آئے تھے, اور کیونکہ وہ تھوڑا بہت سیریس کام کرتے ہیں تو ایک ریسپیکٹڈ سینیریو میں ان کو دیکھا جاتا تھا. مگر آج آپ کی ایک تصویر لگ گئی ہے جو آپ نے ساڑی پہنی ہوئی انوشکا شرما کی, اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ وسیم بادامی جو ہیں وہ پپو کا کردار ادا کر رہے. تو نو, مائی کوشچن از ویری سیریس, اوکے وسیم, بیکاز آپ ایک اس طرح کے ہوسٹ ہیں جو ایج پہ ہیں. میں اور خالد ہمیشہ بات کرتے ہیں رات کو آپ کے شوز جب دیکھتے ہیں, یو آر آن ایج بیکاز پیپل ریئلی ٹیک یور ورڈ سیریسلی, اینڈ یٹ یو آر عوامی, یٹ پیپل لسن ٹو یو. آپ پاپولر ہیں, بہت زیادہ ہمارے گھر میں پاپولر ہیں, لوگ شوز دیکھتے ہیں آپ کے, آپ کی بات کو سیریسلی جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. کہیں ایسا ہوگا, کہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں لائن کراس کروں گا کہ یہ ٹرولنگ, یہ ایک نان سیریس جو وہ میمز بننا اور یہ ساری چیزوں کے زمرے میں, مطلب پرسوں کے بعد سے کچھ ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ اینڈ ہاؤ ڈو یو نو, اینڈ ہاؤ ڈو یو, نہیں دیکھیں, وی رن اے PR کمپنی, سمرا از ہیئر, یہ آؤٹ آف پروپورشن تھوڑا بلو کر جاتا ہے ساری سیلیبریٹیز کے ساتھ. ایم آئی رائٹ سمرا؟ تو آپ کو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آؤٹ آف پروپورشن, مطلب کوئی پلان ہے اس کو کنٹرول کرنے کا, یا اس کو ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ڈیل ود اٹ؟ ٹھیک, اچھا دیکھیں, ڈر لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, اب میں بہت ہمبلی کہہ رہا ہوں تاکہ یہ میں اس کا ناٹ ریئلی, ایک تو وہ بھی, دوسرا دیکھیں ٹرولنگ جس کانٹیکس میں آپ کہہ رہی ہیں نا, وہ میں آپ کو اپنا اوپینین بتا رہا ہوں, اور اگین میں بہت ہمبلی یہ بات کہہ رہا ہوں. پلیز میرے جملوں سے یہ نہ لگے کہ میں کوئی اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھتا ہوں. میں بہت بلیو کرتا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ترم خان ہو. بھائی, انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے. جس اللہ تعالیٰ نے میری اوقات کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود, اور آج بھی نہیں ہے, کراچی کے کھارا در کی گلیوں سے نکال کے مجھے یہاں پہنچایا ہے, 1 سیکنڈ چاہیے ہوتا اور آپ کہیں بھی نہیں ہوتے. تو میں یہ بات اپنے آپ کو روزانہ یاد دلاتا ہوں. میں خدا نہ خاصا میری کسی بات کا مطلب کچھ اور نہ لیجیے گا. ابھی یہ جس کا آپ نے ذکر کیا نا, یہ تو بڑا ہلکا کام ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ ہم جو فیس کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ شاید چونکہ آپ کا اس انداز سے اس میں انٹرسٹ نہیں, تو شاید اس انداز سے وہ نوٹس نہ ہوا ہو. وہ یہ کہ بھائی میرا تو یہ کہ میں جب کوئی ٹاک شو کر کے نکلتا ہوں, میں نے CM KPK کے ساتھ ایک ٹاک شو کیا, ہارڈ ہٹنگ انٹرویو تھا, تو اس کے بعد میں الفاظ دہرا نہیں سکتا, یہ تھا کہ بتاؤ کس سے کتنے پیسے لیے, اور بک گیا, اور لیٹ گیا, اور یہ ہو گیا, اور وہ ہو گیا, اور اس کا پٹھو, اور پتہ نہیں کیا کیا. مجھے اپنی پورے کریئر میں ایک ہی دفعہ ایسا ہوا ہے, انڈائریکٹ بہت ہوئے ہیں, 2 دفعہ ہوا ہے. ایک میں انسیڈنٹ کوٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ بہت سینسیٹیو نیچر کا ہے. اس کے علاوہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے پولیٹیکلی, کہ ایک ہی دفعہ ایسا ہوا ہے میری لائف میں کہ جب ڈائریکٹ تھریٹ کیا ہو کسی بندے نے فون پہ, ڈائریکٹ تھریٹ, جو کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا, بٹ وہ سم ہاؤ کال ریکارڈ ہوئی, اینڈ دین آئی واز ٹولڈ کہ وہ سارا کچھ. لیکن وہ جس انڈیویجول کی طرف سے ہوا یا جس پارٹی کی طرف سے ہوا, میں سالوں سنتا رہا کہ میں تو اس پارٹی کے پے رول پہ ہوں. اینڈ آئی یوز ٹو لاف. وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کی کیا اوقات ہے کہتے رہے, نہیں, اس لیے کہ میں اللہ سے کہتا تھا کہ بھائی تو جانتا ہے نا کہ حقیقت کیا ہے. میں یہ نہیں کہنا میں غلط ہے یا نہیں کرتا, لیکن میں بکا ہوا نہیں ہوں, یہ تو آپ جانتے ہیں نا اللہ میاں, میں ایجنڈے میں نہیں ہوں, یو نو اٹ اللہ میاں, صحیح ہے. سو یہ غلط ہو رہا ہے سب, اور میں نہیں کرتا تھا اس کو رسپونڈ. تو جب آپ نے پیسے نہ لیے ہوں اور آپ پہ الزام لگ رہا ہو پیسے لینے کا, جب آپ کسی کے ایجنڈے پر نہ ہو اور آپ پہ الزام لگ رہا ہو ایجنڈے کا, اور آپ اس سے ایک دفعہ فائن ہو جائے نا, کول ہو جائے نا, پھر ان میمز کو تو آپ انجوائے کرتے ہیں. میں انجوائے کر رہا ہوں, ہاں یہ ضرور ہے, میں ایک کوشش ضرور کرتا ہوں, چاہے وہ کوئی تعریف ہو, چاہے وہ کوئی تنقید ہو, چاہے وہ کوئی سوال ہو. میں اس کو اس سینس میں تو بہت نان سیریس لیتا ہوں, جس سینس میں نے بتایا, اس سینس میں بہت سیریس لیتا ہوں کہ بھائی دیکھ لو کہیں لائنز کراس تو نہیں ہو رہی نا, کام صحیح چل رہا ہے نا, چونکہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو ضروری ہے نا. وہ میں نے اس عمل میں بھی کیے. ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے دوست علی, وہ میرا اسٹائلش بیٹھا ہوا ہے زین, ابھی ہم گاڑی میں آتے ہوئے بات کر رہے تھے, میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یار دیکھو یہ کر رہا ہوں, اس سے یہ تو نہیں لگ رہا نا کہ میں یہ کر رہا ہوں, اس سے یہ تو نہیں لگ رہا نا یہ میں یہ کر رہا ہوں. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو وہ میں پوری کوشش کرتا رہتا ہوں کہ وہ سرٹن لائنز کراس نہ ہو جائیں. وہ آئی ہوپ کہ اس معاملے میں بھی نہ ہو رہی ہوں, اور یہ اس سارے ریئیکشن کو میں نے بڑا انجوائے کیا ہے, کر رہا ہوں.
لیکن میں نے اس کو یوز کیا ایز این اپارچونٹی کہ پھر بھی دیکھ لوں کہ اگر کہیں پھر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کو بہتر کر لوں. یہ ایک ڈے ٹو ڈے عمل ہے. میرا کوئی دوست یا کوئی بھی جن سے میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی شو کے بعد اگر میری تعریف کے لیے مجھے فون کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں سر بہت شکریہ, میرا بڑا حوصلہ بڑا اس تعریف سے. یہ تو ہو گیا, یہ بتائیں غلط کیا کر رہا ہوں, برا کیا کر رہا ہوں یہ بتائیں, چونکہ اس سے بھی تو امپروومنٹ وہ میں کوشش کرتے رہتا ہوں. آگے پھر عزتوں کے محافظ تو بس اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی پاک شخصیات ہیں. وسیم صاحب ایک آخری معصومانہ سوال آپ سے, آپ کا سگنیچر لائن, اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ یہاں بہت سے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور جو ابھی ہمارا نیا بیچ آیا ہے اس میں تو جرنلزم والوں کی بھرمار ہے کہ ہر کوئی جرنلزم میں جانا چاہ رہا ہے. آپ نے BBA کیا, MBA کیا, میڈیا میں آئے اور اب آپ بہت سکسیسفل اینکرنگ کرتے ہیں, نیوز پروگرامز کرتے ہیں اور ظاہر ہے فالوئنگ بھی ہے آپ کی. تو آپ کا کیا, آپ کی رائے میں ان بچوں کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہوگی؟ واٹ میکس وسیم بدامی, پالیٹکس کیا ہے وسیم بدامی کی اور کہاں کھڑا ہوا ہے اور بچوں کو کیا ایڈوائس ہے؟ صحیح ہے سر. دیکھیں, ایک تو میں اس طرح کے پروگرامز اٹینڈ کرنے کا بڑا شوق رکھتا تھا. تو خالد بھائی وہ جنگ اخبار کی بلڈنگ میں جو ICN آڈیٹوریم ہے اسی طرح کا, تو وہاں پر اکثر ہر ہفتے کوئی نہ کوئی سیشن ہوتا تھا, کوئی گیسٹ اسپیکر آتا تھا, صحافی بیٹھے ہوتے تھے, سوال جواب ہوتے تو تاکہ وہ اگلے دن جنگ اخبار میں اس کی پوری خبر لگتی تھی. تو میں باقاعدہ دیکھتا تھا کہ یار کب کس کا سیشن ہے. وہ ٹاور کھارد میں میرا گھر تھا, میں وہاں سے بس پکڑ کے وہ اور IIH چندری گڑھ روڈ پہ اتر کے جیو کے دفتر میں چلا جاتا تھا وہ سننے کے لیے. تو حیدر امام رضوی صاحب اسپیکر تھے ایک دن, تو ینگ لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے, وہ ایکٹنگ کا بڑا شوق رکھتے تھے. انہوں نے اس دن ایک بات کہی, میرے ذہن میں بیٹھ گئی بات. انہوں نے کہا بیٹا بچوں بچیوں, یہ میں ان کے کوڈ کے الفاظ دہرا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ یہ کام کر سکتے ہو تو یہ کام کرنا, تو اس فیلڈ میں آنا. یہ سوچ کے نہ آنا کہ جب بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوں گا تو جو ہے وہ, یعنی لڑکوں سے کہہ رہے تھے, یہ سوچ کے اس فیلڈ میں آنا کہ جب بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوں گا تو لڑکیاں آٹوگراف لیں گی, بڑا ایک ششکا ہوگا بھائی کا, یہ سوچ کے نہ آنا. میں جرنلزم بھی چونکہ سم ہاؤ پاکستان میں بھارت بڑے گلیمرائز ہو گیا ہے اور ٹاک شو اینکرز کی کوئی سارا ایک سلسلہ ہو گیا ہے, تو مجھے یہ ضرور ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی اپنے آپ کو کنفیوز تو نہیں کر رہا کہ وہ اس فیلڈ سے اپنی ریلیونس اس بنیاد پہ نہیں جوڑ رہا کہ میں اس فیلڈ کے کتنا قابل ہوں, بلکہ وہ ان پٹ دیکھ ہی نہیں رہا, وہ صرف آؤٹ پٹ پہ دیکھ رہا ہے کہ یار کاشف عباسی کی کیا بات ہے, حامد میر صاحب تو چھائے ہوئے, شاہزیب خان زادہ نے تو اڑا کے رکھ دیا ہے, وسیم بدامی کا بھی کام ٹھیک ہی جا رہا ہے, تو یار مجھے یہ بننا ہے اس لیے میں کام کروں. آپ آؤٹ پٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس فیلڈ کے لیے جو کچھ چاہیے وہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے. تو پہلی تو میری سجیشن یہ ہوتی ہے جرنلزم کے سارے اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی پہلے دیکھ لیں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ کام آپ کر سکتے ہیں اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے آپ سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایکچولی آپ یہ کام اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے اچھا جرنلسٹ بننا ہے, آپ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سیلیبریٹی بننا ہے. تو یہ دیکھ لیں. نصرت جاوید صاحب نے ایک بات مجھ سے بہت پہلے کہی تھی اور وہ بات میں اپنے دماغ میں رکھتا ہوں, کہتے ہیں بیٹا یہ جو آٹوگراف اور سیلفی ہے نا یہ سارا بونس ہے, ہم سیلیبریٹیز نہیں ہیں. اب بس اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا وہ اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرم ہوتا ہے تو ہم جیسے بے وقت لوگ بھی معتبر ہو جاتے ہیں. بس ٹھیک ہے یار لوگ سیلفیز لے رہے ہیں, ٹھیک صحیح, اللہ کا شکر ہے, ورنہ ہم بھائی سیلیبریٹیز نہیں ہیں. ہمارا یعنی اگر میں اپنے ٹاک شو میں کوئی اوپینین دے رہا ہوں تو میرے خیال میں جرم کر رہا ہوں, گناہ کر رہا ہوں. اگر میں کوئی اوپینین یہ سوچ کے دے رہا ہوں کہ بڑا پاپولر اوپینین ہے, دوں گا نا تالیاں بجیں گی, بار جو ہے نا ری ٹویٹس آئیں گی, جرم کر رہا ہوں میں. مجھے وہ کہنا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں سچ ہے, چاہے اس کے بدلے میں کہیں آپ مجھے لفافہ, چاہے اس کے بدلے میں کہیں آپ کے میں ایجنڈے پر ہوں. چونکہ بھائی میرا کام, میں ایکٹر نہیں ہوں جو میں یہ رول ادا کر لوں تاکہ لوگ تعریف کر دیں اور میں کام کروں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں, اس فیلڈ کے تقاضے سمجھ لیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہی کام کرنا ہے, صحیح فیلڈ میں ہیں آپ اور آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے, جیسے میں نے کرکٹ والی مثال دی اپنی, تو اس کام میں آئے. نمبر 1. نمبر 2, ایک دفعہ اگر آپ, میں کنکلوڈ کرتا ہوں, ایک دفعہ اگر آپ صحیح فیلڈ میں ہیں اور آپ ریکوائرڈ لیول آف محنت بھی کر رہے ہیں, تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, یہ ڈائلاگ نہیں, میرا اس سے بڑا عقیدہ ہے کہ اگر آپ محنت بھی کر رہے ہیں اور آپ صحیح جگہ پر بھی ہیں تو بھائی پھر آپ رات کو بڑے اطمینان سے سوئیے, اس لیے کہ پھر آپ کا معاملہ اس ذات کے ساتھ ہے جو کسی کا ادھار رکھتا نہیں ہے, آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے. سنو گا Thank you very much for being such a wonderful audience and it is always a pleasure to be here. اور میں اس کو ایز این اپارچونیٹی یوز کرتے ہوئے کہوں گا کہ پلیز میری ڈگری کا سلسلہ بنا دیں. ایک منسٹر نے کہا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا نقلی, میری اصلی ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے, وہ اس میں میری ہی کوتاہی ہے, میں نے اس کو فالو نہیں کیا.
تو میں ذرا اس حوالے سے آپ سے رابطہ کروں گا. اس پروسیس کو پلیز اسپیڈ اپ کروا دیجیے گا ذرا, تاکہ واہ اس کا آغاز ہو گیا یہیں سے, زبردست. چلیں Thank you, Mr. Badami, for gracing our event. It's an honor to have you here with us. Moving on, I'd like to call upon stage President Madam Shahnaz Wazir Ali and Vice President Dr. Mukati to please give our guest the token of appreciation. So much everybody.